رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اعمال کی مقبولیت اور غیر مقبولیت نیتوں کی صحت اور ان کی خرابی پر منحصر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے دینی عمل نیتوں کی خرابی کی وجہ سے دنیاوی عمل بن گئے، اور بہت سے دنیاوی عمل نیتوں کی بہتری کی وجہ سے دینی عمل بن جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی عالم بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو نذر اور تحفے پیش کریں، اور اس طرح سے وہ آسودہ اور عیش و عشرت والی زندگی گزار سکے۔ تو اس کی اس نیت کی خرابی کی وجہ سے دینی عمل دنیاوی عمل بن گیا، جس کا اس کو آخرت میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی طرح سے محض دنیاوی عمل، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی جج بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر سماج کے غریب، کمزور، یتیم، بیوہ، پسماندہ لوگوں کی مدد کرے گا، کہ جن کے پاس دولت اور پیسے کا فقدان ہے، جو اطباء اور ڈاکٹرز کے پاس تک اپنی رسائی نہیں بنا پاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا۔ تو اس کا یہ دنیاوی عمل نیت کی بہتری کی وجہ سے دینی عمل بن گیا۔ جج بن رہا ہے، ارادہ کیا ہے کہ لوگوں میں انصاف قائم کرے گا، تو نیت کی بہتری کی وجہ سے اس کا یہ دنیاوی عمل دینی عمل بن گیا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے نیا گھر بنایا، خانہ نو ساخت روزے یک مرید، پیر آمد خانہ اورا بدید۔ ایک مرید نے نیا گھر بنایا تو اس کے پیر و مرشد اس کا نیا گھر دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ پیر و مرشد گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی نگاہ روشن دان پر پڑی، اور امتحاناً اپنے مرید سے فرمایا، روزن از بہرے چکر دی اے رفیق، گفت تا نور اندر آید زی طریق۔ تو پیر و مرشد نے پوچھا، اے میرے دوست یہ روشن دان کیوں بنوایا ہے؟ تو مرید نے کہا، حضور میں نے یہ روشن دان اس لیے بنوایا ہے کہ اس کے ذریعے سے روشنی آ سکے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ تو نے یہ نیت کیوں کی؟ تو یہ نیت کرتا کہ اس روشن دان کے ذریعے سے اذان کی آواز آئے گی، اور اس کی مدد سے تو صحیح وقت پر نماز کے لیے مسجد پہنچ پائے گا۔ اگر تو یہ نیت کرتا تو روشنی تو پھر بھی آ ہی جاتی، لیکن تیری اچھی نیت کی وجہ سے تیرا یہ دنیاوی عمل گھر کا بنانا ایک دینی عمل ہو جاتا، اور اس کا تو یہ ثواب ملتا۔ نور خود اندر تبامی آیدت، نیتاں را کن کے آمی بایدت۔ روشنی تباً خود تیرے پاس اندر آئے گی، اس کی نیت کر جس کی نیت کرنی چاہیے۔
یعنی آخرت کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت ایسی کرو کہ آپ کے دنیاوی عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب مرحمت فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور فرماتے اعمال المنافق خیر من نیتی، منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں، منافق کہتے ہیں اس آدمی کو جو کفر کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھتا ہے اور ظاہری طور پر اچھے عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اچھے عمل کا اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی نیت میں فساد ہوتا ہے۔ فساد کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق آتے اور کیا کہتے تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ سورہ منافقون میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو کیا کہتے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شک و شبہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کہتے کیا تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں تو کوئی جھوٹ ہے نہیں۔ جھوٹ کس بات میں تھا؟ جھوٹ یہ تھا کہ نیتیں کچھ اور تھیں، زبانوں پر کچھ اور تھا۔ جو کہتے تھے وہ بھی بہتر تھا، نمازیں پڑھتے تھے تو بنفس نفیس نماز بھی بہتر عمل ہے، لیکن ان کے یہ عمل ان کی نیتوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اور جب آپ کوئی بات کہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے، وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی ہے۔ نیتیں کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے، تو نیتوں کا عمل کے مطابق نہ ہونا یہ بھی جھوٹا ہونے پر دلیل ہے، بلکہ منافق ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو جھوٹا قرار دیا، فرمایا کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ تو ہم جب کوئی عمل کریں تو ہماری نیت بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے دنیاوی عمل بھی، جیسے کہ گھر بنانا، نیت بہتر ہونا چاہیے۔ ہم اگر دنیاوی علم بھی سیکھ رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی خدمت کریں گے، تو وہ دنیاوی علم کا سیکھنا وہ بھی دینی علم بن جاتا ہے، ہماری نیتوں کی بہتری کی وجہ سے۔